بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 364 ہے اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 20 اور 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، استبدال زوجین، ایک بیوی کا بدلنا، مکان زوجین، ایک بیوی کی جگہ، وآتیتم، اور جبکہ تم نے دیا ہو، احداہن، ان میں سے ایک کو، قنطاراً، بہت سا مال، فلا تأخذوا، تو نہ واپس لو تم، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی، اتأخذونہ، کیا تم لوگے اسے، بہتاناً، بہتان باندھ کر، وإثما مبینا، اور گناہ صریح سے، وکیف تأخذونہ، اور کیسے لوگے تم اسے، وقد افضى بعضکم، جبکہ تحقیق ملاپ کر چکا ہے ایک تمہارا، الی بعض، دوسرے سے، وَأَخَذْنَا، اور ان عورتوں نے لیا ہے، منکم، تم سے، میثاقا غلیظا، پختہ عہد۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اگر دوسری عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے پہلی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، جو مہر یا مہر کے علاوہ بطور ہبہ اور تحفہ دے چکے ہو اس میں سے تم ہرگز واپس نہ لو۔ دوسری بات، کیا تم اس پر بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے مہر واپس لے لو گے؟ تیسری بات، آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد بھی لے لیا تھا؟ بزرگان محترم، اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم خود اپنی رغبت کی وجہ سے بجائے ایک بیوی کے، یعنی پہلی بیوی کے، دوسری بیوی کرنا چاہو اور پہلی بیوی کا کوئی قصور نہ ہو اور تم اس پہلی بیوی کو مہر میں یا ویسے ہی بطور ہبہ یا تحفہ یا عطیہ یا گفٹ کے انبار مال دے چکے ہو تو تم اس دیے ہوئے مال میں سے اس کو تنگ کر کے کچھ بھی واپس مت لو، اور زبردستی معاف کرانا بھی حکماً واپس لینے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہو اور وہ اسے طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس صورت میں یہاں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر کسی بیوی کو چھوڑ رہے ہو
جسے تم نے مہر میں یا مہر کے علاوہ بھی بہت سارا مال دے چکے ہو تو اب اس مال میں سے کچھ نہ لو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے تو طلاق دینا بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے، پھر جس عورت کے ساتھ ایک عرصے تک زندگی گزاری گئی اور بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں خواہ اس کو طلاق دینا اور جو مال دیا ہے اس کو واپس لے لینا یقیناً غیر اخلاقی حرکت ہے اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف۔ ظاہر ہے کہ جب اس عورت کا ظاہری سہارا چھوٹ رہا ہو تو ایک طرف تو وہ اپنے سہارے سے محروم ہو رہی ہے، پھر وہ اگر اس مال میں سے بھی محروم ہو جائے، مال سے بھی محروم ہو جائے تو اس کی زندگی اچیرن ہو جائے گی۔ اس لیے اس مال کے واپس لینے کا ارادہ مت کرو۔ بعض مرتبہ اس سے وہ مال حاصل کرنے کے لیے اس عورت پر کسی طرح کی تہمت رکھ دی جاتی ہے یا زبردستی اس سے چھین لیا جاتا ہے، یقیناً یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب تم ایک دوسرے سے بے حجاب ہو کر مل چکے ہو، جس عورت نے اپنی ذات کو تمہارے حوالے کر دیا تھا اور مہر تو اسی کا عوض تھا، اب تم اسی عوض والی چیز کو واپس لیتے ہو، یہ کس قدر گھٹیا حرکت ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور اس بات پر بھی غور کرو کہ وہ عورتیں تم سے مضبوط اقرار لے چکی تھیں، آپس میں ایک دوسرے سے عہد و معاہدے ہو چکے تھے، اب تم ان کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کر رہے ہو کہ دیا ہوا مہر یا دی ہوئی چیزیں تم ان سے واپس لے رہے ہو۔ ایسی گھٹیا حرکت کو نہ اسلام برداشت کرتا ہے اور نہ ہی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔